اس بنا پر عرض کیا کہ اگر اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں عقل آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ کرنے کا کام کیا ہے اور کس پر ملتا ہے، یہاں بھی سب کچھ اسی پر ملتا ہے اور وہاں بھی سب کچھ اسی پر ملے، یہ بات کر رہے نہ جائے۔ امت مسلمہ کی نادانی جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں، پوچھو کہ میدان معاشر میں فیصلہ کس پر ہوگا؟ میدان معاشر میں زندگی بننے بگڑنے کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ ایمان اور اعمال پر ہو، ایمان اور اعمال پر ہوگا، اور صرف ایمان اور اعمال پر ہوگا۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ پیسے پر ہوگا، حکومت پر ہوگا، عہدے پر ہوگا، جائیداد پر ہوگا، بینک بیلنس پر ہوگا، زمینوں پر ہوگا، کوئی بھی نہیں کہتا، سوچتا ہی نہیں کوئی۔ بھائی، جب یہ ایمان اور اعمال صالحہ اتنی عظیم چیزیں ہیں، اتنی عظیم اور اتنی طاقتور چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشر کی مشکلات آسانیوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے، ابد الآباد کی ایسی شاندار زندگی مل جاتی ہے کہ جس زندگی کو یہاں پر سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نہ کسی نے ایسی زندگی دیکھی ہے، نہ کسی نے ایسی زندگی سنی ہے، اور نہ کسی کا دل اس وقت میں اور دماغ اس کو صحیح طور پہ سوچ سکتا اس سطح پر۔ جب ایمان اور اعمال صالحہ سے وہ زندگی شاندار مل جاتی ہے تو یہاں کی زندگی بنانا اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو سلوٹوں میں ہو جائے گا۔ یہاں کی زندگی بنانا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے تو یہ تو کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ سوچنا کہ جی وہ ابد الآباد کی زندگی تو ان سے بن جاتی ہے، مگر یہ 50 سال کی زندگی ان سے نہیں بنتی۔ واجی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے لگے کہ جو لوگ کہتے ہیں اور زبانوں پر ہے، دلوں میں بھی ہے اور زبانوں پر بھی ہے کہ جی صرف نماز سے کیا ہوگا۔ حالانکہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز سے کیا ہوگا، واقعی ان کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے کیا ہوگا، واقعی ان کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہیں سوچنا چاہیے کہ جو نماز تمہیں دو روٹیاں نہیں دلا سکتی ہے اس دنیا میں، وہ نماز تمہاری جہنم سے بھی تمہیں نہیں بچا سکتی ہے۔ دھوکے میں مت رہو۔ اگر نماز کے متعلق تمہارا یقین یہ ہے کہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا، تو واقعی نماز سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس نماز سے، اس نماز سے کچھ ہوتا ہے جن کا یہ یقین ہے کہ نماز ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں بھی نماز انہی کی کام آئے گی، وہاں بھی نماز انہی کی کام آئے گی۔ یہاں کی زندگی بھی نماز سے بنتی ہے، اور اللہ کی قسم نماز سے بنتی ہے، اور جس کی نماز نہیں، اللہ کی قسم اس کی زندگی کبھی درست نہیں ہوئی اور کبھی درست نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی کبھی نہیں بنے گی۔ یہاں کی زندگی بھی نماز سے بنے گی اور وہاں کی زندگی بھی نماز سے بنے گی۔ زندگی بقدر نماز ہوتی ہے۔ جتنی نماز شاندار ہوگی زندگی اتنی شاندار ہوگی۔ جو زندگی غلط گزارتا ہے اس کی نماز شاندار نہیں بنے گی۔ دونوں کا آپس میں رابطہ ہے۔ جو نماز صحیح پڑھے گا اول تا آخر،
اندر کے یقین کے اعتبار سے، توجہ اللہ کے اعتبار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے بعد نماز کو یہی نہیں چھوڑ جائے گا، بلکہ اس نماز کی زندگی کو آگے زندگی میں لے جائے گا۔ صبح کی جب نماز پڑھے گا، اس نماز کی زندگی کو لے جائے گا اپنی زندگی میں، اور صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اپنی زندگی اس طرح گزارے گا جیسے نماز میں وقت گزارا تھا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو سر سے پیر تک حکم الہی کے مطابق استعمال کرتے ہوئے، اور ہر غلط سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جیسے نماز کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھا تھا، غلط سوچنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط جانب متوجہ ہونے سے، غلط نقل و حرکت سے نماز کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھا تھا، اسی طرح ظہر تک اپنے آپ کو قابو رکھ کے نماز کی بنیاد پر اس آدمی کی نماز جس سطح پر فجر کی نماز تھی، ظہر کی نماز اس سے بلند نماز ہوگی، اس کی نماز بلند ہو جائے گی، آگے بڑھ جائے گی۔ پھر آ کے ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز پڑھتے وقت توبہ کرے کہ الہی جو غلط ہوا معاف کر، میں آدمی ہوں، غافل ہوں، میں نے کوشش کی اپنے آپ کو سنبھالنے کی، جو غلطی ہو گئی معاف فرما دی، اور توبہ کرنے کی، اور آئندہ کے لیے میں صحیح چلوں گا، دونوں چیزیں، پچھلا معاف فرما دے، آئندہ صحیح چلوں گا، اور پختہ عزم ہو کے صحیح چلوں گا۔ اس لیے کہ آدمی استغفار تو کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی، استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اس کے لیے تو آدمی تیار ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر، لیکن یہ کہ آئندہ غلط نہیں کروں گا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آئندہ غلط نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کے ساتھ توبہ ہو، غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف لوٹنا، غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف لوٹنا، غلط اعمال سے صحیح اعمال کی طرف لوٹنا، غلط اخلاق سے صحیح اخلاق کی طرف لوٹ آنا، غلط معاملات سے صحیح معاملات کی طرف لوٹ آنا، اور غلط معاشرت سے صحیح معاشرت کی طرف لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ زندگی بنے گی ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ جس کسی کے پاس، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی مرد ہو، عورت ہو، جہاں کہیں کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس سطح کا ہو، جس طبقے کا ہو، کوئی تعین نہیں ہے، جو کوئی مرد ہو، عورت ہو، اچھے عمل کرے، ذرا حال ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کی حالت میں کرے، اس لیے کہ جو عمل ایمان کی حالت میں نہیں کیا جاتا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے، قبول کیا ہو عمل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، عمل کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی جڑ لگی نہیں، اعمال کی جڑ ہے ایمان۔ جیسے بغیر جڑ کے تم نے دیکھے ہیں، بغیر جڑ کے درخت ہوتے ہیں، بغیر جڑ کے پھول ہوتے ہیں، اس طرح سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اعمال نہیں کہلاتے۔
آج کل استقبال میں، براتوں کے استقبال میں یا لوگوں کے استقبال میں ایسے شاندار پھل پھول اور درخت اور سبزے بنائے جاتے ہیں اور گیٹ بنتے ہیں، دروازے بنتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں بہار آئی ہے۔ تو وہ جتنا سبزہ وبزہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جعلی ہوتا ہے۔ بغیر ایمان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وقت کے وقت پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، محض دھوکہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو آدمی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ جو سبزہ ہوتا ہے سارے کا سارا، یہ کیلے کے اور شاندار گیٹ اور پھول اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یہ جب ان جڑوں پر چونکہ نہیں ہوتے ہیں، اس بنا پر تھوڑی دیر کے بعد سارے شہر میں گند پھیلتا ہے۔ یہ جتنے اعمال ہوتے ہیں ان سے خیر نہیں پھیلتی، ان سے شر ہی پھیلتا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اعمال کی کہ ان کے ساتھ ایمان، ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاص نہیں ہوتا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جب اعمال کیے جائیں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، ان کے علم کے مطابق۔ اگر یہ عمل ان تین بنیادوں پر ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں، اخلاص کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہیں، تو یہ عمل اللہ کے ہاں عمل کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جڑ پر ہے، جڑ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہے، اس بنا پر اس کی جڑ لگی ہوئی، چونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق ہے، اس واسطے اس کی جڑ لگی ہوئی۔ یہ عمل اللہ کے ہاں نہ صرف قبول ہوتا ہے بلکہ درخت کی طرح سے یہ بڑھتا ہے، اس کی جڑیں نیچے چلی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر کو چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جس درجے کا ہوتا ہے اخلاص اور جس درجے کا ایمان ہوتا ہے، جس درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق میل کھایا ہوا ہوتا ہے، اسی درجے پر اللہ جل جلالہ اسے بڑھاتے ہیں، اور اتنا بڑھتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور اس کی مثال بہت عجیب عطا فرمائی کہ اس طرح سے جیسے تمہارے کسی عزیز کا اونٹ کا بچہ تمہارے پاس رہ جائے اور تمہیں نہایت احتیاط کے ساتھ اس کو پالو اور اونٹ ہو جائے، اللہ جل جلالہ اسی طرح تمہارے اعمال کو پالتے ہیں، ذرہ برابر عمل ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے اس طرح پالتے ہیں کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے شایان نشان قبول فرما کر اپنے شایان نشان اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔